محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اس میں دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے۔ فلسطین کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اسرائیل کا بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن زیادہ تر جو نقصان ہو رہا ہے وہ فلسطین کا نقصان ہو رہا ہے۔ فلسطین پر اس طریقے سے بمباری کی جا رہی ہے اور اس طریقے سے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو کس ظلم اور تشدد کے ساتھ ان کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے اور اسرائیل کی طرف سے نہ جانے کتنے لوگوں کو، فلسطین کے کتنے لوگوں کو مار دیا گیا، اور وہ اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ مسجد اقصی جو ہمارے ایمان کی علامت ہے، جو ہمارے ایمان کی نشانی ہے، جس کا قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو فلسطین کے رہنے والے مسلمان جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ مسجد اقصی کے حفاظت کے لیے، مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے وہ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں اور وہ اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم جانی اعتبار سے تو ان کی مدد نہیں کر سکتے، یہ ہمارے پاس ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی دعاؤں کے اندر ان کو ضرور یاد کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی دعاؤں کے اندر خاص طور سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے جو دین کے تحفظ کے لیے، جو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں، ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصی کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کو مستحکم اور مضبوط بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قوت نصیب فرمائے۔ نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنی دعاؤں کے اندر، خصوصی دعاؤں کے اندر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ماحول برپا ہے اور وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔